ہم سب جو کرسمس کے موقع پر ستارے لگاتے ہیں، اس ستارے کا پیغام کیا ہے؟ یسوع کا ستارہ 3 بادشاہوں کو یعنی مجوسیوں کو یسوع کے قدموں میں لے کر آیا۔ ہم سارا سال کتنے لوگوں کو یسوع کے قدموں میں لے کر آتے ہیں؟ یسوع کا ستارہ چمکا، اس نے بادشاہوں کو راستہ دکھایا اور یسوع کے قدموں تک ان کی رہنمائی کی۔ ہم کتنا سارا سال چمکتے ہیں؟ آپ کے لیے، میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 2023 میں کیا ہم لوگ یسوع کے لیے چمکیں گے؟ کلام یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ روئے زمین کے اوپر یسوع مسیح کے لیے چمکیں گے، جن کے وسیلے زندگیاں تبدیل ہوں گی، وہ عبدالآباد تک آسمان پر چمکیں گے اور ان کی چمک کبھی ختم نہ ہوگی۔ کرسمس کے موقع پر ستارے لگانا تو بڑی عقیدت کی بات ہے، ساری ڈیکوریشن بہت عقیدت کی بات ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ ہم اس میں سے سبق نکالیں، اس میں سے کوئی لیسن سیکھیں، اس کو اپنی زندگی پر لگائیں، سارا سال خداوند یسوع مسیح کے لیے چمکیں۔ لوسیفر کا مطلب ہے صبح کا روشن ستارہ۔ خدا نے اس کو صبح کا روشن ستارہ بنایا، لیکن وہ اپنی روشنی نہ دے سکا۔ آج وہ لوسیفر جو صبح کا روشن ستارہ تھا، آج وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک تاریک زندگی گزار کر اور خدا کا دشمن بن گیا اور الزام لگانے والا بن گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ متی کی انجیل 2 باب اور 2 باب کی پہلی 2 آیات۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ پھر بولیں اس کا ستارہ، اس کا ستارہ۔ شکریہ، خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہر سال کرسمس کے موقع پر ہمیں بہت ساری سجاوٹ نظر آتی ہے۔ جگہ جگہ لوگوں نے سٹار بنائے ہیں، لوگ سٹار لگاتے ہیں، کرسمس ٹری سجائی جاتی ہے، کرسمس رنگز بنائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں، گھر سجائے جاتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے، اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو پوری دنیا میں کرسمس کے موقع پر خوب سیلیبریشن ہوتی ہے، بہت ساری سجاوٹ ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ ساری سجاوٹ جو ہے یہ ایک عقیدت کا نشان ہے، یہ ایک عقیدت ہے، اور میں اس کو بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں یہ سب کچھ دیکھ کر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہماری جو مسیح زندگی ہے وہ ایک با مقصد زندگی ہے۔ مسیح زندگی با مقصد ہے۔ مسیح زندگی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو بے معنی ہو یا بے مقصد ہو۔ مسیح زندگی میں ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو ہم سٹار سے جاتے ہیں، سٹار دراصل اس سٹار کی نشاندہی کرتے ہیں یا اس سٹار کو یاد کرتے ہیں جو مجوسیوں کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر نظر آیا تھا، اور وہ 3 مجوسی پورب سے آئے تھے، پورب سے خداوند یسوع مسیح کا وہ سٹار دیکھتے ہوئے، ستارہ دیکھتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچے تھے۔ ستارے نے بڑا کام کیا۔ ستارے نے کیا کیا؟ ستارے نے مجوسیوں کو راستہ دکھایا۔ کس کے ستارے نے؟ یسوع کے ستارے نے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے، ابھی ہم نے پڑھا، لکھا ہے اس کا ستارہ دیکھ کر ہم آئے۔ اس کا ستارہ، اس کا ستارہ، کس کا ستارہ؟ یسوع کا ستارہ۔ یسوع کا ستارہ دیکھ کر ہم آئے ہیں۔ یعنی ستارہ کیا کرتا ہے؟ ستارہ مجوسیوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، اس بات میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کرسمس بندہ سٹار سجا لے اور خود سٹار بنے نا۔
اس کا ستارہ، یعنی خود یسوع کا ستارہ بنے نا، اپنی زندگی کو یسوع کا ستارہ بنائے نا، اپنی زندگی کو ایک روشنی دینے والا ستارہ نہ بنائے، تو پھر یہ حماقت ہے۔ سٹار لگانے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جذبے اپنے اندر رکھنے چاہیے، جذبات کہ میں نے یسوع کا ستارہ بننا ہے، اور میں نے روشنی دینی ہے، اور میں نے سارا سال روشنی دینی ہے، اور میں نے جلتے اور چمکتے رہنا ہے۔ اس بات میں پھر حقیقت ہے۔ دیکھیں، خدا نے شروع میں کلام میں لکھا ہے، خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، چوتھے دن خدا نے ستاروں کو بنایا، اجرام فلک کو بنایا، سورج چاند ستارے خدا نے چوتھے دن بنائے۔ خدا نے ستاروں کو آسمان پر مقرر کیا، اور اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی ستارے جو ہیں وہ روشنی دے رہے ہیں۔ بڑے زبردست ستارے، آسمان کے ستارے جو اپنی ڈیوٹی پوری خوبی سے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ستارے جو ہیں وہ بڑی احسن طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ چمک کر دکھا رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے لوسیفر کو بنایا۔ لوسیفر کا مطلب یہ صبح کا روشن ستارہ، اس کا نام خدا نے رکھا۔ وہ نور سے نور نکالا گیا، صبح کا روشن ستارہ بنایا گیا۔ وہ مقرب فرشتہ تھا، آرچ اینجل تھا۔ لوسیفر کو آرچ اینجل مقرب فرشتہ بنایا گیا۔ وہ خدا کی کوائرز کا انچارج تھا، وہ سایہ افغن تھا، وہ صبح کا روشن ستارہ تھا۔ اس کو بھی خدا نے ایک ستارے کی طرح چمکنے کے لیے، روشنی دینے کے لیے خدا نے لوسیفر کو مقرر کیا۔ لیکن لوسیفر جو تھا اس کے اندر برگشتگی سما گئی، وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ بڑے افسوس کے ساتھ اس نے آسمان کے کچھ فرشتوں کو بھی گمراہ کر لیا، اور وہ خدا کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہی لوسیفر جس کو خدا نے چمکنے کے لیے بنایا تھا، وہ تاریک ہو گیا، وہ اندھیر ہو گیا، وہ برگشتہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ خدا کی راہ سے ہٹ گیا۔ اور خدا نے اس کو نیچے گرایا نہیں، نیچے پٹک دیا خدا نے اس کو، اور اسی لوسیفر کا جلالی بدن جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور وہ شیطانی بدن بن گیا۔ وہی صبح کا چمکتا ستارہ، وہی روشن ستارہ جو صبح کا چمکتا ستارہ تھا، وہ شیطان بن گیا، وہ ابلیس بن گیا، وہ اژدہا بن گیا، وہ پرانا سانپ بن گیا۔ شیطان کا مطلب ہے دشمن، خدا کا دشمن، خدا کے نبیوں کا دشمن، خدا کے خادموں کا دشمن، خدا کے کلام کا دشمن، خدا کے روح کا دشمن۔ وہ دشمن بن گیا۔ صبح کا چمکتا ستارہ تاریک دشمن بن گیا، ابلیس بن گیا۔ ابلیس کا مطلب ہے الزام لگانے والا۔ پہلے وہ آسمان پر الزام لگاتا تھا، پھر وہ زمین پر الزام لگانے لگا۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دن اور رات ہمارے بھائیوں پر الزام لگاتا ہے۔ جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں بلا وجہ، الزام ہی الزام، الزام ہی الزام، ان میں ابلیس کی فطرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو پرانا سام کہا گیا ہے۔ پرانا سام جو ہے اس کی دھوکے باز فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کو اژدہا کہا گیا ہے۔ اژدہا اس کی خونی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ خدا کا خادم لوسیفر آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ آج زمین کی خاک چاٹ رہا ہے۔ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، روح القدس کی قوت سے، ایمانداروں کی دعاؤں کے وسیلہ سے، آج وہی جانتا ہے۔ یاد رکھیں، سارا سال کوشش کریں ہم ایک ستارے کی طرح چمکیں۔ ستارہ جو تھا وہ مجوسیوں کو یسوع کے قدموں میں لے کر آیا۔ ہم بھی کسی کو یسوع کے قدموں میں لے کر آئیں، ہم کسی کے لیے وسیلہ بنیں، ہم کسی کو یسوع کے پاس لے کر آئیں، ہم نجات دہندے کے پاس لے کر آئیں تاکہ لوگ نجات پائیں۔ جب ہم یوحنا 5 باب کی 35ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح یوحنا استباغی حق میں کہتے ہیں، وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں رہنا منظور ہوا۔ یوحنا استباغی ایک چنیدہ خادم تھا، اور وہ ایک چراغ کی طرح جلتا رہا۔ وہ لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آیا، اس نے یسوع کی راہ تیار کی۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا، دیکھو وہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔
اور خداوند یسوع مسیح کے پاس اس نے اپنے سارے شاگرد بھیج دیے، اور یوحنا نے کہا ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ پڑھیے ذرا اس کو نکالیں، یوحنا کی انجیل 5 باب کی 35 آیت پڑھیں۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور۔ اگر ہم سٹار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم سٹار لگاتے ہیں، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ساری زندگی خداوند اپنے خدا کے لیے چمکنا ہے۔ امثال 4:18 میں لکھا ہے، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ امثال میں لکھا ہے صادقوں کی راہ جو ہے وہ نور سحر کی مانند ہے، سورج کی پہلی کرنوں کی مانند ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ صادق لوگ دسمبر میں نہیں خالی چمکتے، ان کو ایک عہد ہوتا ہے، وہ نور سحر کی مانند ہوتے ہیں، صبح کے روشن سورج کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ سٹار کا پیغام کیا ہے؟ سٹار کا پیغام ہے یسوع کے پاس لانا، ستارے کا پیغام ہے یسوع کے پاس لے کر آنا۔ ہم سٹار بنے، ہم بھی وہ ستارہ بنے۔ وہ ستارہ 3 بادشاہوں کو یسوع کے پاس لے کر آ گیا۔ اس نے ایک بڑا کام کیا، بڑا کام کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا تم دنیا کے نور ہو اور دنیا میں چمکو، تاکہ تمہاری روشنی سے تمہارے آسمانی باپ کے نام کو جلال ملے، عزت ہو۔ سارا سال کوشش کریں، جیسا 2022 21 20 ہم نے گزارا ہے، 2023 ہم کوشش کریں ہم اچھا گزاریں۔ گھر میں دعا شروع کریں، عبادت شروع کریں۔ جس گھر میں عبادت ہوگی نا، وہاں کی برکت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب کی 5 آیت پڑھیں جی۔ پہلا تسلنیکیوں 5 کی 5۔ کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں اور نہ تاریکی کے۔ کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی۔ مقدس پولس رسول جب تسلنیکیوں کو خط لکھتے ہیں 5 باب کی 5ویں آیت میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں نور کے فرزند ہیں اور دن کے فرزند ہیں، ہم تاریکی کے فرزند نہیں ہیں۔ بے شمار ایمانداروں نے سارا سال چمکنا ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، جن کی دریاں بچھانے کی ذمہ داری ہے وہ دریاں بچھائیں گے اور چمکیں گے، یہ بھی ان کی روشنی ہے، ان کے پاس خدمت ہے۔ جن کے پاس جو خدمت ہے، کلام سنانے کی خدمت ہے، ایک ایلڈر صاحب کی خدمت ہے، پاسٹر صاحب کی خدمت ہے، کچھ بھی خدمت ہے، وہ پوری کرنے میں بھی ہم چمکیں گے۔ کرنے والے چمکیں گے، چمکیں گے، پورے دل و جان سے ذمہ داریوں پورا کریں گے۔ خالی یہ نہیں کرسمس سٹار بنا لیا تو کام کوئی بھی نہیں، اس کے بعد بس بات ختم، لکڑیاں اکٹھی کر دی اور کہانی ختم نہیں ہوتی۔ مقدس پولس رسول کہہ رہے ہیں ہم نور کے فرزند ہیں، ہم دن کے فرزند ہیں، ہم تاریکی کے فرزند نہیں ہیں۔ ہم تاریکی گناہ کو بولتے ہیں، بیرا روی کو بولتے ہیں، بغاوت کو بولتے ہیں، جیسی لوسیفر نے کی، اور وہ چمکا نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے ملکہ آستر کا ذکر ہے۔ آستر کا مطلب ہی ستارہ ہے، اور ملکہ آستر نے جتنا کام اپنی قوم کے لیے کیا، ایک ملکہ بن کر اس کو یہ پتہ لگا میری قوم پر ایک آفت آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، وہ نظر انداز کر سکتی تھی۔ میں تو ملکہ ہوں، میں تو محل میں ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اسے نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے 3 دن کا روزہ رکھوایا اور روزہ رکھا اس نے، اور قوم کو بچایا اور اسے چمک کے دکھایا۔ اس نے اپنی روشنی دی، اسے ثابت کیا کہ واقعی وہ ایک ستارہ تھی، وہ ایک ستارہ تھی، چمکی، وہ اسے چمک کر دکھایا۔ ستارے چمکتے ہیں،
ہمیں یسوع نے چمکنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. تم دنیا کے نور ہو. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تم نور بنو، بلکہ یہ کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. تم دنیا کے نور ہو. 2 کرنتھیوں 6:14 میں لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. پھر مقدس پولس رسول جب فلپیوں کو خط لکھتے ہیں تو 2:15 میں لکھتے ہیں، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. چراغوں کی طرح، ہمیں چراغ بننا ہے، یوحنا استباغی کی طرح. ہمیں نور بننا ہے، ہمیں ستارے بننے ہیں ملکہ آستر کی طرح. ہمیں وہ ستارہ نہیں بننا جو لوسیفر بن گیا اور اس نے اپنی ساری روشنی گوا دی. ہمیں چمکنا ہے. یہ ایک زبردست قسم کا 2023 کے لیے پیغام ہے، ہر ایماندار کے لیے پیغام ہے. ہمیں چمکنا ہے، ہمیں مسیح خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. آخری بات جو آپ سب کے لیے بہت جھنجھوڑنے کے لیے بہت کچھ ہے، نکالو بھائی دانیل 12:3 پڑھیں. یہ ساری زندگی آپ نے یاد رکھنی ہے. دانیل 12:3 میں لکھا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانی چمکیں گے، جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. بڑا زبردست بزنس ہے، بڑا زبردست کاروبار ہے اس روئے زمین پر. جو یسوع کا ستارہ بنیں گے، جن کی کوشش سے بہت سارے صادق ہو جائیں گے، جن کی کوشش سے بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح قدموں میں آ جائیں گے. کلام میں لکھا ہے دانیل کے صحیفے میں، وہ عبدالآباد تک چمکیں گے. جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہوں گے وہ نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن رہیں گے. نور فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو، نور فلک کی مانند چمکیں گے وہ. اگر ہم آج یسوع کے لیے کچھ کریں گے تو ہماری روح جو ہے وہ ہمیشہ تک عبدالآباد تک ستاروں کی طرح، آسمان کی طرح وہ چمکے گی. اگر ہم آج کچھ کریں گے، ایک اچھا فیصلہ ہے. انسان کی روح کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ بات میری یاد رکھیے گا. کلام میں لکھا ہوا ہے جہنم میں چلی جائے الگ بات ہے، یا یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کی بادشاہ میں چلی جائے تو یہ الگ بات ہے. ختم نہیں ہوگی، لیکن وہاں ابدی سکون ہے، وہاں ابدی جہنم میں عذاب ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی. That will never end. یہ بات یاد رکھیے گا. بدن، ہم سمجھ بدن ختم ہونے کے بعد روح کبھی ختم نہیں ہونی. Never ever end. بہت بڑی بات ہے یہ. انسان کو اپنی روح کی کوئی فکر ہی نہیں. اس کو پتا کھانا ہے، سونا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، بات ختم نہیں ہوتی. روح کو خوراک دینا، روح کو بچانا، یہ بہت ضروری ہے. روح کے بارے میں سوچنا کہ میں آج مر جاؤں، کل مر جاؤں، میری روح کا کیا ہوگا. خدا نے فیصلہ کیا ہے ہمارے ساتھ ابدیت گزارنے کا، کہ عبدالآباد ہمارے ساتھ رہے گا. خداوند آپ کو اچھی کلام کی صلہ سے